بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف حضرت علامہ سید محمد انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مایہ ناز، انشا پرداز، مؤرخ، مربی، مرشد، مبلغ، داعی الی اللہ، مسلم پرسنل لاء کے صدر، ندوۃ العلماء کی نشأت ثانیہ کے واحد علم بردار، بین الاقوامی شخصیت، بیشتر سیمیناروں کے صدر نشین، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری علیہ الرحمہ کے ممتاز مجاز شاعر فہم، خصوصاً اقبال مرحوم کی شاعری سے والہانہ عقیدت اور ان کے افکار سے بے پناہ متاثر، بہت سی کتابوں کے مصنف، عربی تحریر و تقریر پر بے نظیر قدرت، قدیم و جدید کے دل آویز سنگم، سادگی و پرکاری کا مرقع، بلند و بالا نسبتوں کے حامل، سادہ لباس، آنکھوں پر چشمہ، شیروانی زیب بدن، سر پر خاص وضع کے بال، بڑے پائچے کا پیجامہ، اکثر سر پر رومال جسے عربوں کی طرح گردن کے دائیں و بائیں میں ڈالتے۔ مرحوم نے اندرون و بیرون ملک اتنے سفر کیے کہ انہیں بے تکلف جہاں گشت کہا جا سکتا ہے۔ بہت سے دینی علمی اداروں کے رکن رکین، شریفانہ روایات کے حامل، مرحوم نے اپنے قلم سے حضرت سید احمد شہید کی بھولی بسری داستان کو نہ صرف زندہ بلکہ جاوید بنایا، اپنے خاندان عالی کے ہر فرد کی قابل رشک تربیت کی اور افراد خاندان کو بھی روشناس کرایا۔ وہ ندوۃ العلماء کے جلیل و عظیم مربی اور اپنی درسگاہ کے لیے خصوصی احساسات رکھتے، جنہیں معلوم کرنا تو درکنار، محسوس کرنے کے لیے بھی گہری بصیرت درکار تھی۔ مستقبل میں اگر ندوے نے قدر شناسی سے کام لیا تو ندوے کی جو تاریخ، کردار، بین الاقوامی شہرت، وسیع نظام عمل، پرشکوہ عمارات، توسیع حلقہ، ہر امتیاز کی دستار مرحوم کے زیب سر کرنا ہوگی۔ ان کی پوری زندگی قلم کی قوت، فکر کا اثاثہ، عمل کا سرمایہ، روز و شب، لمحہ لمحہ صرف اس درسگاہ کی تعمیر و تشہیر، تربیت و تہذیب میں صرف ہوا۔ مرحوم نے اپنے پیچھے ندوے کے لیے ایسی فعال و جاندار، متحرک و مستعد ٹیم چھوڑی کہ مرحوم کی کمی کم از کم اس درسگاہ کو محسوس نہ ہوگی۔ ٹیم نے بھی ان کے ہر لفظ، ہر جملے، ہر بیان اور منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اردو، عربی، انگریزی میں محفوظ کر دیا۔ دینی و علمی اداروں میں یہ کردار کمیاب نہیں بلکہ نایاب ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب مرحوم کے بعد ان کے قلم نے بھی اپنے پورے خانوادے کو تاریخی اثاثہ بنایا، لیکن اس جز میں علی میاں ندوی کے سوا کوئی نظر نہیں آتا جس نے جانشین پیدا کرنے میں بے پناہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہو۔ ان کی زندگی قدر شناسی کی بھرپور تاریخ ہے۔ صدارتیں، ایوارڈ، اسفار، نت نئے پروگرام، پذیرائی، والہانہ استقبال، شہرت، تعارف، حلقے، ہر چیز انہیں میسر آئی اور قدرت کی فیاضیوں سے دامن لبریز ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی خوش نصیبی کہ اسے 2 صدر مرجع انام میسر آئے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم اور حضرت مولانا علی میاں ندوی مرحوم، لیکن راقم الحروف اپنے اس تأثر کو چھپا نہیں سکتا کہ ہر 2 بلند شخصیتیں اس دور کی پرفریب سیاست سے نہ صرف دور بلکہ بہت دور تھیں۔ ان دونوں حضرات کو حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی کی رفاقت نصیب ہوئی، جو اعلیٰ سیاسی بصیرت، جرأت و ہمت کے پیکر تھے، اس لیے بات فی الجملہ سنبھلی رہی۔ مولانا کی وفات کے ساتھ نہ صرف خلا ہو گیا بلکہ پرسنل لاء بیٹھ گئی، بلکہ ان کے سامنے مستقبل کے بھیانک سائے اہل نظر کو سوجھنے لگے۔ خاکسار سے مولانا علی میاں مرحوم کی مراسلت طویل رہی، لیکن میری نادانی سے بہت سے خطوط ضائع ہو گئے، شرف نیاز بھی بارہا نصیب ہوا۔ مخدوم مکرم حضرت مولانا علی میاں ندوی مرحوم کا نسبی تعلق رائے بریلی کے خاندان سادات سے ہے۔
جس میں بہت سی ممتاز شخصیتوں کے ساتھ فرد فرید یا در بے بہا حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ ہیں، جن کی بلندی عزائم، جرأت مومنانہ، جہادی حوصلہ اس تحریک سے نمایاں ہے جس کی علم بردار یہی مجاہد شخصیت ہے۔ خاندان ولی اللہ سے رسمی علوم کا استفادہ کم، وہابی علوم کا وافر ذخیرہ لے کر یہ مرد حق آگاہ ہندوستان کے بیشتر قصبات و دیہات میں خدا پرستی کا سور پھونکتے ہوئے اسرافیلی انداز میں بالا کوٹ کے معرکے میں حریت کوش جیوش اور اسلامی حکومت کے قیام کے بے اختیار جذبات کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ رہی شکست و فتح، کامیابی و ناکامی، یہ تو ہر جد و جہد کا لازمہ ہے۔ محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی معرکہ بدر میں کفر و شرک کی شہرک پر تاریخ ساز حملہ کرتے ہیں، لیکن احد میں قضیہ یکسر بدل جاتا ہے۔ خدا جانے کتنے فاتح اور دنیا کے نامور جرنیل ہیں جن کے گلوں میں کبھی فتح کے ہار نظر آئے تو گاہے چہروں پر شکست کے آثار۔ مؤرخ کا قلم کبھی فتح یابی کے عوامل لکھتا ہے تو کبھی ناکامی کے اسباب، لیکن اسے بھول جاتا ہے کہ سود و زیاں، نفع و نقصان ہر تحریک، ہر دعوت اور ہر محنت و کاوش کا بدیہی نتیجہ ہے۔ بہرحال مولانا علی میاں ندوی مرحوم اپنی زندگی کے اس مرحلے سے جہاں شعور و آگاہی بڑھ کر کسی شخصیت سے بغلگیر ہوتی ہے، تلاش حق میں مضطرب و بے چین نظر آتے ہیں۔ ان کی مثال اس جرعانوش کی ہے جس نے ہر مے خانے میں قدم رکھا اور ہر دکان معرفت پر دستک دی۔ غیر منقسم ہندوستان میں حضرت دین پوری سے لے کر مولانا احمد علی لاہوری، شاہ عبد القادر رائے پوری، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری، بھوپال کی معروف شخصیت ننھے میاں اور مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی، ہر گھاٹ پر وہ پہنچے اور ہمیشہ آب حیات کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ حالانکہ خاکم بدہن یہ بھی حقیقت ہے کہ مذکورہ بالا شخصیتوں میں سے بہت سوں کے مقابل علی میاں ندوی کا علم و فن بدرجہ فائق تھا۔ جماعت اسلامی وغیرہ ایسی تنظیمات سے رابطوں کے بعد تبلیغی جماعت سے ان کی آخری وابستگی جستجو و تلاش کی آخری منزل تھی۔ سید احمد شہید علیہ الرحمہ کی تعمیر شخصیت میں اخلاص و احسان انہیں نمایاں نظر آیا۔ اس سرمدی دولت کے لیے وہ بے قرار رہے۔ کسبی علوم ان کا خاندانی ورثہ تھا اور مجاہدانہ عزائم خاندان عالی کا فیضان۔ لا ریب کہ اپنا علم، اپنی دانش، اپنی انشاء، اپنے قلم کی طاقت اور اپنی معروف خطابت کا پورا اثاثہ انہی راہوں میں بکھیر دیا۔ انہوں نے سمجھا اور صحیح سمجھا، انسانوں کے گمراہ قافلوں اور ٹھٹری ہوئی روح کو بیدار کرنا اور ہر بے راہ روی کا قلعہ قمع کرنا اس انسانیت کو جگانا ہے جو اسلام کی معراج، صحیح مذاہب کا مرکزی نقطہ، ہر ظلم و عدوان کا استیصال اور جو معاشرے میں نسیم سحرگاہی کا کام کرتا ہے۔ یہ ایسی دعوت تھی جس کی مخالفت انسان نما شیطان ہی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اسلام کی دعوت لے کر اٹھتے تو مخالفتوں کا طوفان ان کی راہ روکتا۔ انہوں نے بڑی ہوش مندی سے اس عنوان کو اختیار کیا جو ہر مرض کا شافی علاج اور ہر درد کی شفا بخش دوا ہے۔ علی میاں ندوی مرحوم اپنے آغاز ہی سے داعی الی اللہ تھے، چنانچہ وہ ڈاکٹر امبیڈکر کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے۔ یہ ان کی افتاد و نہاد ان کی تصانیف اور تصنیف کے لیے منتخب عنوانات سے واضح ہوتا ہے۔ تاریخ دعوت و عزیمت بتاتی ہیں کہ ان کا خصوصی مزاج دعوت اور اس سنگلاخ وادی میں عزیمت تھا۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کو دکھ بھری کائنات کا شافی علاج گردانتے۔ مولانا نے جتنے موضوع تصنیف و تالیف و تراجم کے لیے انتخاب فرمائے وہ ان کے مزاج و خصوصیات پر اچھی خاصی رہنمائی دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی فطرت کے حامل تھے جو رنگا رنگ اور ہمہ جہت واقع ہوئی تھی۔ مولانا مرحوم کی روائع اقبال در حقیقت اقبال کی اس شاعرانہ فکر سے گہرے تأثر کا نتیجہ ہے کہ عالم اسلام میں وہ مسلمانوں کے لیے اس کردار و عمل کی دعوت دیتے
جو اسلام کے ابتدائی دور اور اس کی امتیازات سے ہم آہنگ ہے۔ علی میاں نے 100 تصانیف کے قریب اپنے فکر و ذہن اور اپنے گوہر بار قلم کا سرمایہ ملت کے لیے چھوڑا۔ دنیا میں درس گاہیں اور ادارے تو بہت سے قائم ہوئے، لیکن کسی ادارے کے لیے اپنے افکار، اپنی جد و جہد اور اپنی کاوشوں کی ایک ایک رمق علی میاں مرحوم نے ندوۃ العلماء کو بڑھانے چڑھانے، ترقی و استحکام، تعارف و تشہیر میں صرف کی۔ اگر ندوہ قدر شناسی کے جذبے اور مساعی کی جزا دینے کا مزاج رکھتا ہے تو اپنی تاریخ میں مرحوم کا نام سر فہرست رکھے گا اور اس مربی جلیل کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وہ ندوے کے بارے میں خصوصی احساسات کے پیکر تھے، جنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جسے انسانوں کو پڑھنے کی خاص بصیرت حاصل ہو۔ راقم الحروف سمجھتا ہے کہ اپنی تعلیم گاہ کے لیے ان کا بے پناہ اخلاص، پاکیزہ اور حسن عمل کی جزا رب ذوالمنن نے دنیا میں اس طرح دی کہ بین الاقوامی ایوارڈ ان کے سراغ میں رہتے، اعزازات ان کو تلاش کرتے اور وجاہتیں ان کی قدم بوسی کے لیے بے قرار رہتی۔ غالباً ہند و پاک میں کوئی شخصیت ان جہات میں ان کی ہم پلہ نہیں۔ دوسری جانب ان کے پاک باطن، عالی نسبت، قناعت و توکل، عبادت و ریاضت، استغنا، خدائے وحدہ سے عبدیت کا مضبوط رشتہ ان کی قابل رشک موت کی صورت میں سامنے آیا۔ ان کی وفات رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جمعہ کا دن، شب طاق، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اعتکاف کی راتیں ہر مومن کے لیے باعث صد رشک ہیں۔ غالباً یہ سید احمد شہید کی بلند و مقبول نسبت مرحوم کے مومنانہ اطوار اور بے غرض زندگی کا ثمرہ خوش رنگ و خوش ذائقہ ہے۔ بہرحال علی میاں مرحوم نے ایک ایسا خلا چھوڑ دیا جس کا پر ہونا بظاہر ناممکن ہے۔ جس دن ان کی میت زیب دوش تھی، اسی کے ساتھ علم و فن، تاریخ و ادب، انشاء و نگارش، سلوک و معرفت، ریاضت و عبادت اور دعوت و تحریک بہت کچھ رخصت ہو گئے۔ فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اور اکابرین کی مفید تحریریں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔